السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام حاکم رحمہ اللہ پر ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ آج کی مجلس میں اتصال سند کے مخالف منقطع ہوتا ہے، انقطاع۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے عام محدثین کی طرح منقطع روایات کو ضعیف کہا ہے، اللہ اکبر، اور اپنی کتابوں میں منقطع روایت کی صورتوں پر بحث کی ہے۔ انقطاع کی مختلف اقسام کو امام حاکم نے بیان کیا ہے، اللہ اکبر۔ جہاں اتصال سند پر انہوں نے بحث کی کہ صحیح حدیث کے لیے متصل سند ہونا ضروری ہے، اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بحث کے آگے متصل امام حاکم رحمہ اللہ نے منقطع پر بھی بحث کی ہے اور اس کی مثال بھی بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ساری بحث یعنی معرفہ علوم الحدیث میں دیکھی جا سکتی ہے، اللہ اکبر۔ جو منقطع کی مثال بیان کی امام حاکم رحمہ اللہ نے، وہ ہے حدثناہ ابو عبداللہ محمد بن علی الصنعانی بمکہ قال حدثنا الحسن بن عبد العالى الصنعانی قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حدیث، اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا اسناد من نظر فيه من غیر اہل صنعہ لم یشک فی صحتی وسندی ولیس کذالک، اللہ اکبر۔ امام حاکم رحم اللہ کیسا تبصرہ کیا، سبحان اللہ، کہ جس کا فن حدیث نہیں ہے، جس کو مہارت نہیں ہے علم حدیث میں، جب وہ اس سند کو دیکھے گا تو وہ اس کی صحت میں اور اس کی سند میں کوئی شک نہیں کرے گا، ولیس کذالک، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْمَرَ بْنَ راشد الصنعانی ثقۃ مأمون، معمر بن راشد صنعانی ثقہ ہیں، مامون ہیں۔ وَلَمْ يَسْمَعْ مِن محمد بن واسع، لیکن انہوں نے محمد بن واسع سے نہیں سنا۔ جب ایک راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے نہیں سنا ہی نہیں ہے، تو یہ انقطاع ہے، یہ سند متصل نہیں ہے بلکہ اتصال سند کے مخالف ہے، منقطع ہے۔ سند متصل ہوگی تو اس میں صحیح حدیث کی ایک شرط ہے، اگر منقطع ہے تو صحیح حدیث کی ایک شرط ختم ہو گئی ہے۔ امام حاکم فرما رہے ہیں معمر بن راشد صنعانی ثقہ ہے، مامون ہے، ولم یسمع من محمد بن واسع، لیکن انہوں نے محمد بن واسع سے نہیں سنا۔ و محمد بن واسع ثقۃ مامون ولم یسمع من ابی صالح، اور محمد بن واسع بھی ثقہ اور مامون ہے، لیکن انہوں نے ابو صالح سے نہیں سنا۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ مِثْلُ الْأُلُوفِ مثلہ من الاحادیث التي لا يعرفها الا اہل هذا العلم، سبحان اللہ، کہ اس طرح کی ہزاروں احادیث ہیں جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ظاہری طور پہ راوی جی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہوں کسی حدیث کی سند کے، تو حکم نہیں لگا دینا کہ یہ جی حدیث صحیح ہے کیونکہ راوی ثقہ ہے، نہیں، راوی ثقہ ہے تو یہ ایک شرط ہے صحیح حدیث کی، راوی ثقہ ہونا، یہ ایک شرط ہے، تو باقی بھی شرطیں ہیں نا، سند متصل ہے کہ نہیں؟
اور شاذ تو نہیں ہے، معلول تو نہیں ہے، تمام کی تمام شرطیں ہوں گی تب جا کر حدیث صحیح ہوتی ہے۔ صرف کیلے رابسی کا ہوں گے تو ہم حکم نہیں لگائیں گے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ روات و ثقات کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، جیسے امام حیثمی رحمہ اللہ مجمع زوید میں اور دیگر بعض ائمہ محدثین یہ لکھ دیتے ہیں روات و ثقات، لیکن روات و ثقات کہنے سے حدیث کا صحیح ہونا لازمہ نہیں آتا۔ اس پر علماء نے بحوث لکھی ہیں۔ ایک میری کتاب ہے تخریج و تحقیق سلو ضوابط، اس میں نے اس پر بھی بحث کی ہے، اس مسئلے پر کہ روات و ثقات لفظ جملہ ہم دیکھ لیں کتب تخریج میں، کتب حدیث میں، تو پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا بلو جی یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے روات و ثقات کہہ دیا ہے، نہیں نہیں، روات و ثقات کا مطلب ہے اس حدیث کے راوی ثقہ ہے، بس ثقہ راوی ہونا یہ ایک شرط ہے۔ ثقہ کے اندر راوی کا عدل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، یہ دونوں چیزوں کو مستلزم ہے۔ تو باقی تین شرطیں، سند کا اتصال اور شاذ اور معلول، اس کا ثقہ راوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ شرطیں ہیں، ان کے الگ شروط ہیں، الگ قوانین ہیں، الگ ضوابط ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن کو صرف اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضیلت الشیخ المحدث مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی ایک مستقل کتاب ہے بڑی پیاری، الاحادیث معلہ ظاہرها صحہ، وہ روایات جو ظاہری طور پر صحیح ہیں، صحیح لگتی ہیں لیکن حقیقت میں معلول ہیں، وہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ یعنی وہ کتاب پڑھ کر انسان کافی باریکیاں اس فن کی سمجھ لیتا ہے کہ واقعتاً کتنی روایات ہیں بظاہر وہ صحیح لگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی اس کے اندر علت ہے، مخفی علت، اور وہ ہم نہیں جانتے ہوتے۔ اس لیے ایک حدیث پر حکم لگانے سے پہلے تاریخ اسلام میں اس حدیث پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، ما لہو و ما علیہ، کتب تخریج، کتب علل، کتب دراست الاسانید، کتب جرح و تعدیل، کتب علوم حدیث، کتب شروحات حدیث الی آخرہ، یعنی جہاں بھی انسان کی سوچ جا سکتی ہے پہلے ہر چیز کو پڑھنا ہے، سندوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ محدثین نے حکم کیا لگایا ہے اس حدیث پر، ایک ایک راوی پر تمام کتب جرح و تعدیل سے، کتب سوالات، کتب علل سے حالات پڑھنے ہیں، ائمہ علل کی بریک بینیوں پر مبنی ان کے حکم، اللہ اکبر، وہ دیکھنے ہیں۔ یعنی کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد انسان نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ بہرحال تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اتصال سند کے اپوزٹ، اس کے مخالف منقطع کا رد کیا ہے اور مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ایسی ہزاروں روایات ہیں جن کو صرف اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے مسند پر اور بحث کر رہے ہیں، ثم للمسند شرائط غیر ما ذکرناہ منها اللہ یکون موقوفا ولا مرسلا ولا موزلا ولا فی روایته مدلس یا مدلس، سبحان اللہ۔ پھر مسند روایت کی شرائط ہیں، فرماتے ہیں جو ہم نے ذکر نہیں کہ ان کے علاوہ شرائط ہیں کہ وہ موقوف نہ ہو، مرسل نہ ہو، معضل نہ ہو، اس کی روایت میں تدلیس کرنے والا کو راوی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے مزید اس کی تفصیل بھی امام حاکم نے بیان کی، تفصیل بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں یعنی منقطع پر بھی، منقطع کا ذکر کیا ہے، یہ ساری تفصیل معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 18 میں ہے۔
الحمدللہ جب ہم امام حاکم کی اس کتاب کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ان کتاب کی صورتوں میں امام حاکم نے مرسل روایت کا رد کیا ہے۔ مرسل حدیث منقطع کی قسم ہے کہ تابعی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہتے ہیں مرسل۔ مرسل کا ذکر کرتے ہوئے امام حاکم فرماتے ہیں فَإِنَّ مَشَايِخَ الْحَدِيثِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ هُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى التَّابِعِي کہ محدث اس حدیث کو تابعی تک متصل سند سے بیان کرتا ہے۔ فَيَقُولُ تَابِعِيُّ پھر تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مرسل ہے۔ اذن فالمرسل عند الامام هو ما رواه التابعی وارسله الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یعنی مرسل روایت کو یہی وہ تعریف ہے جو عام محدثین کی ہاں تعریف ہے، اور یہی راج بات ہے۔ بات جو کہہ دیتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ جی مرسل وہ ہوتی ہے تابعی صحابی کو چھوڑ کر کہے، لفظ صحابی یہ نہیں کہنا۔ اگر تابعی صحابی کو ہی چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کا نام لے، صحابی کو ہی چھوڑ کر، پھر تو صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا مجہول ہونا نقصان دیتا ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے تابعی جب کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہی کہیں گے جیسے امام حاکم نے فرمایا کہ تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہوئی۔ اب تابعی کے بعد کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، صحابی کے درمیان 5 تابعی، 3 تو عام ہیں، تابعی کا استاد بھی تابعی، دادا استاد بھی تابعی، 4 تک بھی عام ہیں، 5 تک بلکہ 6 تک بھی مثالیں بعض ملتی ہیں، اگرچہ 6 والی مثال ثابت نہیں ہے۔ تابعی کے بعد تابعی، پھر تابعی، پھر تابعی، پھر تابعی، پھر جا کے صحابی۔ اچھا، اب تابعی جب کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ مرسل ہے، اور مرسل روایت ضعیف ہے۔ مرسل روایت ضعیف ہے، کیوں؟ منقطع ہونے کی وجہ سے۔ ہم نہیں جانتے کہ تابعی نے کس کو چھوڑا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تابعی نے کتنوں کو چھوڑا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہی امام حاکم رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے منقطع پر بحث کرتے ہوئے اس کا بھی رد کیا کہ منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔ منقطع پر امام حاکم صاحب تفصیلات نقل کی ہیں، لکھی ہیں اپنی کتاب میں، معرفۃ علوم الحدیث صفحہ نمبر 27 ہے، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام حاکم نے موزل پر بھی بحث کی ہے۔ موزل کیا ہے؟ جس کی سند سے 2 راوی گر جائیں، جس کی سند سے 2 راوی گر جائیں اسے کہتے ہیں معضل۔ اس پر بھی امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں بحث کی ہے، معرفۃ علوم الحدیث صفحہ نمبر 36 ہے، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ معرفۃ علوم الحدیث میں امام حاکم رحمہ اللہ نے 12ویں قسم موزل کو بنایا ہے، اور امام علی بن مدینی اور دیگر محدثین کی طرف اشارہ کر کے لکھا ہے، یعنی موزل کی تعریف کی ہے جس میں ایک سے زیادہ راوی گر جائیں، ایک سے زیادہ راوی گر جائیں اور تابعی کے پیچھے ہوں، یعنی مرسل کے علاوہ کی صورت ہو۔ اگر تابعی کے بعد کو راوی گرا ہے وہ تو ہوگی، کیا کہتے ہیں، وہ تو مرسل ہوگی، مرسل ضعیف ہے۔ تابعی سے پہلے 2 اکٹھے راوی گر جائیں تو اسے کہتے ہیں موزل۔ یہ معرفۃ علوم الحدیث صفحہ نمبر 36 ہے، اس پر تفصیل بیان کی امام حاکم رحمہ اللہ نے، اور اس کی مثال بھی دی۔ الحمدللہ، یہ چند وہ صورتیں ہیں جو
منقطع کی صورتیں ہیں، انقطاع کی صورتیں ہیں، ان پر امام حاکم رحمہ اللہ نے تفصیلی دراسہ کیا اپنی مبارک کتاب معرف علوم الحدیث میں۔ الحمدللہ اس طرح کافی زیادہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا اکثر چیزوں میں وہی موقف ہے جو عام محدثین کا ہے۔ الحمدللہ۔